بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائڈ، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی۔ ناظرین، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اس وقت ایک نئے بیانیے کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس کا جو پچھلا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت ہو، وہ تو پٹ گیا، وہ تو ان کے اپنے ہاتھوں دفن ہو گیا، یا یوں کہنے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خود ہی دفن کر دیا۔ الیکشن ہونے سے لے کر حکومت بنانے تک کے جو مراحل تھے وہ تو طے ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر 2/3 اکثریت کا کلیم کرے جو موجودہ حکومت ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری سیٹیں ان کو مل چکی ہیں، بہت سارے اتحاد مل کے اکٹھے حکومت میں آئے ہیں، تو آلموسٹ 2/3 تو ان کو مل گیا، لیکن ایک جماعت کو نہیں ملا۔ جو ملی جلی حکومت ہے، جسے کھچڑی حکومت کہتے ہیں، اس کو یہ 2/3 کی اکثریت ملی ہے۔ ناظرین، جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 8 مہینے کے اندر ہی ایک نئی پی ایم ایل این کے اندر سے ایک ٹون ہے، جو کہ پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں، اندر سے لوگ ووکل ہو رہے ہیں، اور ان کی یہ آوازیں ہیں، اور آوازیں کچھ اس طرح کی اٹھ رہی ہیں کہ جیسے وہ بہت زیادہ بے بس ہیں، فیصلہ سازی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ تک کے ان کے پاس اختیارات موجود نہیں ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے ناظرین کے الیکشن کے فوراً بعد جو گورننگ جماعت ہے اس کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھیں، کیونکہ ابھی جیسے ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے وہ گزاری ہوتی ہے حکومت، 1-1.5 مہینہ اس کو چیزیں سیٹل کرنے میں لگ جاتی ہیں، اس کے بعد جا کے ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، پھر ان ایشوز پہ کہیں جا کے 1.5-2 سال کے بعد اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں، ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پی ایم ایل کے اندر سے شروع دن سے ہی اس طرح کی آوازیں اٹھنا ایک بہت مائنی کیس ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب بھی بڑے معنی خیز انداز میں خاموش ہیں، ان کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز ہے، اور چھوٹے میاں صاحب سامنے آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، سب میں جو ہم نے دیکھا کہ حکومت بنانے کے بعد سے جو سب سے پہلا ایشو پی ایم ایل این کو جو لگا وہ یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، اس پہ ان کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینڈ ٹائم پہ 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی تھی، اس کا بینیفٹ جو تھا تحریک انصاف کو گیا اور اس کا نقصان پی ایم ایل این کو ہوا، تو یہ اکٹھی سزائیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس میں جو ووکل ہوئے ہیں وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب ہیں، اور دونوں ہی بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، اور دونوں ہی بڑی اہم وزارتوں پہ بھی رہ چکے ہیں۔ بڑے میاں صاحب کے بڑے قریب جو لوگ ہیں ان میں گردانے جاتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ ناظرین، مین سٹریم قیادت آ کر اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ بالکل ٹھیک سزائیں ہوئی ہیں، مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، اچانک سے سزائیں ہو گئی ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی جو سزائیں ہوئی تھیں وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی اس طرح کی جب سزائیں ہوئی تو سٹیٹمنٹ دی کہ بالکل ٹھیک سزائیں ہوئی ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کے اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سزائیں ٹھیک نہیں تھیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب ایک لا ایکسپرٹ بھی ہیں، وزیر قانون بھی ماضی میں رہ چکے ہیں، پھر وزیر داخلہ کی بڑی اہم پوزیشن پہ رہ چکے ہیں۔ ان کی یہ بات کرنا ہے جن کیسز میں انہوں نے کہا جی آخری ہفتے میں سزائیں دی گئی تھی وہ کیسز ہی ٹھیک نہیں ہے، جس انداز میں وہ کیسز چلے تھے وہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، 30 جنوری 2024 کو بڑے میاں صاحب نے بانی پی ٹی آئی پہ دل کھول کے تنقید کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے بھی تنقید کی، یعنی کہ پہلے تنقید اور اس کے بعد اب یہ کس قسم کی باتیں ہیں، اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ان کے اندر سے کس طرح کی آوازیں نکل رہی ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق وہ فیصلے سسٹین ہی نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جلدی بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے، یعنی کہ یہ اس کی ایک کڑی ہو سکتی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہوئے تھے جلد بازی میں ہوئے تھے، جس طرح سے کیسز چلے تھے وہ فیصلے سسٹین نہیں کر سکتے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں ہے، میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کامران شاہ کے پروگرام میں ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی آخری 3 فیصلے الیکشن سے پہلے نہ دیے جاتے تو اس طرح کی صورتحال پیش نہ آتی۔ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کی، اپنی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے بات کی کہ اس طرح کی صورتحال پیش نہ آتی۔ ناظرین، اور یہ بات انہوں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی، انہوں نے کہا جی میں آن اوتھ یہ بات کرتا ہوں۔ آن اوتھ بڑی ناظرین ایک رسپانسبلٹی والی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ان کے پاس سارے ثبوت ہیں بقول ان کے، اور پیسے لے کر جتوایا یا ہرایا جائے تو حکومتیں ایسی ہی چلتی ہیں، نواز شریف صاحب کے کہنے پر وہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی پک اینڈ چوز کیا گیا ہے۔ اب پک اینڈ چوز
کس کے حق میں گیا ہے؟ اب جو گورننگ ہماری جماعت ہے جو اس وقت گورننس چلا رہی ہے جو حکومت میں ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، وہ بھی نالا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ تو ہوتے ہی اپوزیشن ہے، اس نے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی باتیں کرنی ہے، وہ تو نالا رہتی ہے، وہ تو ناراض رہتی ہے، وہ تو الزامات لگاتی ہے۔ لیکن اب کی دفعہ دونوں جماعتیں، دونوں سائڈ، دونوں پارٹیز، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی ایک ہی طرح کی بات کریں، پک اینڈ چوز کے حوالے سے، اس سب پہ بھی بات کریں گے ناظرین آج کے پروگرام میں۔ ناظرین یہ حکومت کتنی فعال ہے، کتنا چل سکتی ہے، کتنی با اختیار ہے، کتنے فیصلے ہیں ارسا کے چیئرمین کے حوالے سے جب تعیناتی تھی تو اس وقت بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پیپلز پارٹی حالانکہ ان کی اتحادی ہے، گو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن اتحادی تو ہے، ووٹ تو انہوں نے دیا، تو وہ بھی ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ناظرین الیکشن کی ساکھ کے حوالے سے تو تحریک انصاف شروع دن سے ہی سڑکوں پہ ہے، قانونی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور عید کے بعد ایک نئی موومنٹ بھی چلانے کا کہا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن پی ایم ایل این کی ایسی انتخابات کے نتیجے میں وفاق اور جو صوبے کی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں ان کے اندر سے ایسی آوازیں آنا یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے کہ خود پی ایم ایل این کی دو حکومتیں ملنے کے باوجود الیکشن کی ساکھ پہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر سے۔ ناظرین سب کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن روکنے کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ اور جو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہے اس کا الیکشن روکا جائے، کیونکہ کے پی میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ اوتھ نہیں لیا تھا، ریزرو سیٹیں جو بانٹی گئی تھیں وہاں پہ ان سیٹس کا اوتھ نہیں لیا تھا، جس کو مشروط کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ اگر ان کے اوتھ لیے جائیں گے تو وہاں پہ سینٹ کے انتخابات کروائے جائیں گے، پھر وہاں پہ ملتوی کر دیے گئے تھے۔ اب جو صورتحال ہے، اب انہوں نے کہا جناب جب وہاں پہ ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے آپ، جب سینٹ ہی پورا مکمل نہیں ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین اس سب کے علاوہ انہوں نے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا، وہ کہتے ہیں جی بائیکاٹ کرتے ہیں چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین کے اس کا انتخاب کا بائیکاٹ بھی تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین اس سب کے علاوہ اس سب پہ بھی بات کریں گے، اور یہ جو ایک نئی پارٹی سامنے آ رہی ہے یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اور ناظرین یہ ابھی کی بات نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کافی عرصہ پہلے ایک نئی پارٹی جو ہے وہ تقریباً ستمبر 2023 میں آلموسٹ ستمبر کا آخری ہفتہ تھا جب انہوں نے آلموسٹ اناؤنس کیا تھا کہ وہ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں یا نئی پارٹی کا سوچ رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھے اور کچھ باتیں مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی چل رہی تھی۔ اب شاہد خاقان عباسی نے نئی سیاسی جماعت کی رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ سیاسی جماعت کتنا ڈینٹ ڈال سکتی ہے؟ چھوٹے موٹے پریشر گروپ کے طور پہ سامنے آئے گی یا کوئی کنگز پارٹی کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے؟ سب پہ بات کریں گے ناظرین، جو پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں ان سب پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین سب کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی نے رابطوں میں تیزی کا عمل جو ہے، رابطوں میں جو عمل ہے وہ اس کو تیز کر دیا ہے۔ اب یہ جو رابطوں کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اس میں کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اسی کا ہی آگے چیئرمین سینٹ آ سکتا ہے؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے کاشف بشیر خان صاحب، بہت شکریہ کاشف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، سینئر اینالسٹ ہیں، اس کے علاوہ سینئر صحافی بھی ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ جی فائزہ ٹھیک ہے آپ؟ کاشف صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کاشف صاحب یہ جو پی ایم ایل این کے اندر سے اپنی آوازیں نکل رہی ہیں، مطلب حکومت ان کے پاس ہے، وفاق میں ان کے پاس حکومت ہے، صوبے میں ان کے پاس حکومت ہے، اس کے باوجود وہ نالا ہیں اپنی حکومت سے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو آخری 3 فیصلے آئے تھے یہ سسٹین نہیں کر سکتے، فیصلے بھی درست نہیں ہے اور کیسز بھی ٹھیک نہیں چلے ہیں، جس انداز میں وہ کیسز چلے وہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے مطابق کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں وہ تو اب ہارے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تمام ہی ہارے ہوئے ہیں۔ ان کو غصہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کو کیوں نہیں جتوایا گیا 2 نمبر طریقے سے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہارے تو یہ سارے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا تو یہ جو الیکشن 8 فروری کو ہوا ہے یہ تو تحریک کا شرمناک ترین جو ہے الیکشن تھا، اور ورلڈ ہسٹری میں جب بھی کہیں پہ ایسی دھاندلی کا ذکر آئے گا تو پاکستان کا یہ الیکشن جو ہے پاکستان کے لیے شرم کا باعث ہوگا۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانات رانا صاحب دے رہے ہیں، لیکن لوگ بھولے نہیں ہیں کہ چاہے کوئی اور کر رہا تھا لیکن فرنٹ پہ وفاقی وزیر داخلہ وہی تھے جو جبر و ظلم ہوا پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ لانگ مارچ میں جب گئے تھے، اس کے علاوہ جب بھی احتجاج کیا، تو یہ سیاسی روایات نہیں ہوتی ہے. آج ان کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز کر کے جو حکومتیں بنا کرتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. لیکن کاشف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ زیادہ ان کا جو زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جس طریقے سے کیسز چلائے گئے ہیں وہ طریقہ درست نہیں ہے، سسٹین نہیں کر سکتے یہ سزائیں. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں، جی کاشف صاحب میرا پورا سوال سن لیجیے گا، آپ کے خیال میں یہ جو کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی بات چل رہی ہے، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، عید کے فوراً بعد ہی شاید ریلیز کر دیا جائے بانی پی ٹی آئی کو، اس سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے رانا صاحب کا یہ بیانات؟ دیکھیں یہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ رانا صاحب کس تناظر میں یہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے میں بڑا اسٹرانگلی اس بات سے ڈفر کرتا ہوں کہ ان سزاؤں کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آ رہے ہیں. یہ عوام نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو دینا ہے، عمران خان کو دینا ہے. ظاہر ہے اس سے فرق تو ضرور پڑا کیونکہ ان سزاؤں کو کسی نے قبول نہیں کیا کیونکہ یہ غیر فطری سزائیں تھیں، اور وہ جو رہا ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر 2-3 دن پہلے کا بیان اگر آپ میڈیا سے جو ٹاک کی ہے عمران خان نے وہ سنے، اس میں ڈیل والی کوئی چکر نہیں ہے. انہوں نے تو آرمی چیف کو قصوروار ٹھہرایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رہات وہ ہونے والے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا جی توشہ خانہ میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اس کے علاوہ سائفر کیس آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو باقی پھر کون سا کیس رہ جاتا ہے ایک مجھے بتا دیجئے. تو کاشف صاحب پھر اندر رکھا کیسے جائے گا؟ پی ایم ایل این اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، وہ کس بیس پہ دے رہی ہے؟ یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ہوئی تھی. لیٹس سپوز چلے اگر ہم مان لیں کہ اس وقت اگر بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتے یا ان کو اینڈ ٹائم پہ اس طرح کی 3 سزائیں نہ دی جاتی تو کیا پھر پی ایم ایل این کے حق میں یہ ریزلٹس چلے جاتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، پی ایم ایل این کے حق میں بالکل بھی نہیں ہونا تھا. رزلٹ اس سے اچھا ہونا تھا اگر عمران خان باہر ہوتے. اچھا پی ٹی آئی کے حق میں؟ آرگنائز کر جی پی ٹی آئی کے حق میں؟ جی پی ٹی آئی کے حق میں، کیونکہ وہ اگر لیڈ کر رہے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھاندلی بھی اتنی آسان نہیں ہونی تھی، کیونکہ موبلائز کرنا وہ جانتے ہیں اپنے ورکرز کو اور اپنے رہنماؤں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں اور آنے ہی ہے انہوں نے، تو پھر مشکل ہو جائے گا اس حکومت کا سسٹین کرنا، کیونکہ حکومت تو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی ہے 2 ماہ میں. آپ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے، وہ وزیر اعظم والا ایکٹ ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس داخلہ ہے نہ خارجہ ہے، نہ ان کے پاس جو ہے خزانہ ہے، ان کے اپنے تو وزراء بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ایک پی ٹی ماسٹر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو مشکلات آ رہی ہیں، آنے والی ہیں 1-2 مہینے کے اندر، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی ضرورت پڑے گی اس عوام کو، کیونکہ عوام کی چیخیں تو پہلے ہی بلند ہو چکی ہیں. جو اس وقت مہنگائی ہے، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اتنی ضرورت عوام کو نہیں پڑے گی، تو پھر عوام کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے تو چلنا ہے نا، تو عوام کس کو پھر پک اینڈ چوز کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ ہوگا کیا ایکچوئل میں؟ آپ کس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو آپ نے دوسری طرف لے گئی. ٹھیک ہے. عمران خان کی جو اس وقت پبلک فالوئنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ یہ جو بھی کر لے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی بجلی 4 روپے 92 پیسے یعنی کہ 5 روپے آج پھر نیپرا نے بڑھا دی ہے، ابھی اسی وقت دے رہا ہوں. اچھا رائٹ ناؤ جی 5 روپے پھر بڑھا دی ہے. تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سسٹین کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہاں تو ان کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوں گے. آپ نے اچھا کاشف صاحب، یہ جو معاملات ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے یہ فیصلے ہیں اور جن کو یہ لوگ نام دیتے ہیں مشکل فیصلوں کا، اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جتنی مرات لے رہے ہیں گو کہ اناؤنس کر دیا ہے
کہ جی وفاقی کیبنٹ مراعات نہیں لے گی، سیلریز نہیں لے گی، لیکن اس کے باوجود جو ابھی بھی مراعات ہیں، جو پروٹوکولز ہیں، اگر ان کو ختم کیا جائے، وہ مشکل فیصلے کیے جائے عوام کے حق میں تو زیادہ بہتر نہیں، نہ کہ آپ خوشی خوشی عوام پہ بوجھ ڈال دیں اور پھر کہہ دیں کہ جناب ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ ان پہ جو ان مشکل فیصلوں کا اثر صرف سیاسی طور پہ ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی وہ کندھے استعمال کر کے آ جاتے ہیں، ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اس کے مشکل فیصلے کون سے ہیں؟ قومی غیرت، قومی خزانے کو بیچنے والے فیصلے ہیں۔ یہ مشکل فیصلے ہر چیز نہیں ہوتے ہیں۔ مشکل فیصلے تو وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کس سے جنگ کرنی ہے، کس سے صلح کرنی ہے دنیا میں۔ یہ کون سے مشکل فیصلے کہ عوام کے اوپر آپ بجلی گرا دیتے ہیں، مہنگائی کی، شدید تر مہنگائی کی، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی مشکل فیصلے؟ کوئی مشکل فیصلے نہیں ہے۔ کاشف صاحب، یہ اپنی چیزیں کیوں نہیں کم کرتے؟ اپنے مراد کیوں نہیں کم کرتے؟ اپنی لیوش قسم کی لائف کیوں نہیں ختم کرتے؟ مشکل فیصلے ایکچوئل میں وہ کریں نا۔ دیکھیں اپنی کیوں کریں گے؟ ان کو عوام سے لینا دینا کیا ہے؟ کیونکہ آپ یہ میجورٹی لے لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے لیجئے، وزیر اعظم کو لے لیجئے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو لے لیجئے، بلاول کو لے لیجئے، انہوں نے عوام کو جواب دینی ہے، کیونکہ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ کے اوپر امپوز کیے گئے ہیں، اس کو چوری کیا گیا ہے، اس لیے خود تو لوٹیں گے، خود پروٹوکول بھی انجوائے کریں گے، عوام کو قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہینہ بہت ٹف ہے، اس کے بعد آنے والا ہر دن جو ہے عوام کے ڈگڈگی بجانے والوں کو عوام کے سامنے ڈگڈگی بجا کر عوام واقعی جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے، کاشف صاحب عام آدمی کی جب بات سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایوانوں تک تو ان کی اپروچ نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے جب میری نارملی بات ہوتی ہے لوگوں سے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے، بڑی پریشانی ہے۔ لیکن ایگزیکٹلی لوگ کیا کریں، لوگ تنگ ہیں، واقعی تنگ ہیں۔ لیکن کاشف صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں پہ خوشی منانے والی نون لیگ، جب ان کو سزائیں ہوئی تھی تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں کہ دیکھ لیں جی سزائیں ہو گئی ہیں، کیسز اصل ہیں، صحیح ہیں، سسٹین کر جائیں گے۔ اب وہی ٹی ایم ایل این 1-1.5 مہینے کے بعد ٹائمنگ پہ سوال اٹھا کر ان سب کو اچانک سزاؤں کو غلط کیوں کہنے لگ گئی ہے کاشف صاحب آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو سزائیں نواز شریف کو یا باقیوں کو ملی تھی، نہیں ملی تھی، وہ خالصاً جو ہے کرپشن کے اوپر تھی، جو ملک کو لوٹا گیا۔ اب کیونکہ یہ اس لیے کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت بنی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہے نا جی؟ مین منسٹری ہے کس کے پاس ہے؟ اورنگزیب کہاں سے آیا ہے؟ وہ ان کا بندہ نہیں ہے، گو کہ وہ خلیل الرحمان رمدے کا بھتیجا ہے، ان کا تعلق بھی آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ سے تھا، مصطفیٰ رمدے کو انہوں نے سینٹر بنایا۔ لیکن آپ دیکھیں نقوی کس کا بندہ ہے؟ فیصل واؤڈا کس کا بندہ ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگلی کاشف صاحب، انٹرسٹنگلی بہت سارے لوگ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ، اور ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، تو کیا یہ موجودہ حکومت کے چلنے کی ایک گارنٹی ہو سکتی ہے؟ یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ اس کی جو ہے بے بنیاد حکومت میں سے کہتا ہوں، یہ اس کی کمزوری شو کرتی ہے۔ یہ کمزوری ہے اور یہ صرف ڈیل کا نتیجہ ہے، اور یہ بے بس ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ نواز شریف پر ایمبارگو ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 10-15 دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جائیں گے، اس کے بعد لندن جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، بٹ ہی ہیز بین اسٹاپ۔ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پھنس چکے ہیں، حکومت آگے نہیں چل رہی ہے۔ کاشف صاحب، بڑے میاں صاحب ہاؤس اریسٹ ہیں، مطلب ہاؤس اریسٹ یہ جو آپ خبر دے رہے ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ کس بیس پہ ہاؤس اریسٹ ہے؟ کیسز تو ان کے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ میں اس پہ دے رہا ہوں کہ ہاؤس اریسٹ ایسے نہیں ہے جیسے عمران خان اریسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر ایمبارگو ہے، وہ باہر نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ ڈیل کر کے آیا تھا اس نے کہا تھا میں ووٹرز میرے پیچھے ہے، 2/3 میجورٹی یا 1/3 میجورٹی جتنی بھی وٹ ایور سمپل میجورٹی لوں گا، لیکن عوام نے ان کو نہ صرف ووٹ سے محروم کیا بلکہ دھتکار دیا۔ اس کے بعد اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں نوٹنکی کر کے تو وہ میرے خیال میں ابھی انہیں کو جانے نہیں دے گا، کیونکہ حالات یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ وہ ڈیل کر کے آئے تھے انہوں نے ان کے واپسی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آنے والے دن بہت سخت ہے اور عوامی شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے میں تمام سٹیک ہولڈرز جو عمران خان کے خلاف تھے، جس میں میں انفارچونیٹلی
हमारी जुडिशरी भी थी, हमारे मुंसफ आला साहब भी उसके अंदर थे। तो ये सब जो है एक दूसरे को टेक देना चाह रहे हैं, कोई एक दूसरे को छोड़ के जाने के लिए किसी को अलाउ नहीं तो कर रहे। यानी कि काशिफ साहब फिर हम ये एक्सपेक्ट करें या आपको नजर आ रहा है या ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें कि अवाम भी 1-1.5 महीने के बाद जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनके गले पड़ने को तैयार है, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी चीजें महंगी कर दी गई हैं, आपस में भी ये सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि मुस्तबिल करीब में कोई खराक शराक आपको नजर आ रहा है? बहुत जबरदस्त, क्योंकि आप लाइव प्रोग्राम कर रही हैं, मेरे ख्याल में आपके पास अपडेट नहीं है। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ जी कि 5 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए। जी आपने खबर दे दी, आपने खबर दे दी जी जी। अप्रैल के बिल में शामिल होगा। वो उन्होंने कह दिया कि अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट, महाना फ्यूल जी जी, वो फ्यूल एडजस्टमेंट, ये तो वही है ना जिसकी बातें चल रही थी कुछ दिनों से कि फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में 2 रुपए 70 पैसे तो वो तो उन्होंने वैसे महंगी की थी। अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में भी था कि शायद 5 रुपए महंगी कर दी जाए। इधर से पकड़े, उधर से पकड़े, अवाम को ख्वार करना है, अवाम को जूते मारना है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट, कभी रेट बढ़ा दिया। आप देखें हम कहाँ पहुंच गए हैं। और मेरे ख्याल में जैसे गर्मी आ चुकी है और मेरे अवाम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप खुर्दो अशिया की जो खुर्दो नोश की जो अशिया हैं, आप उनकी प्राइसेस मुझसे बेहतर जानती होंगे। जी जी बिल्कुल कासिफ साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े वेल अवेयर्ड सहाफी हैं, मुझे बताइएगा ये जो बातें चल रही हैं कि मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत पीटीआई के सुपुर्द करने की कोशिश कर रही है, पेशकश कर रही है, क्या इसमें सदाकत है? पीटीआई और नून का जी पीएमएल वफाकी हुकूमत जो है तरीके इंसाफ के सुपुर्द करने की कोशिश कर रही है कि उसको सौंप दी जाए, पेशकश कर रही है, अपने गले से बोझ उतारना चाह रही है, क्या इसमें कोई सदाकत है? ये बात जो है ना, ये बात मीडिया में एज ए डोजियर फेंकी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक पीटीआई की जिन नशिस्तों पर धांधली करके नून लीग और दूसरी जमातों को जो है वो मेंबरशिप दिलवाई गई है, वो जब तक वापस नहीं होंगी, पीटीआई को गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए, ना कोई ऐसी डील करनी चाहिए। क्योंकि जिस किस्म का शिकंजा कसा गया है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, और उनके जो वाइसराइजर बैठे हुए हैं औरंगजेब जैसे, नकवी साहब जैसे, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत लेनी चाहिए। नहीं काशिफ साहब, लेनी नहीं चाहिए, ये एक अलग मैटर है। आपको लगता है कि कोई ऑफर वगैरह हुई है, PMLN चाह रही है, या ये बस बेबुनियाद बातें ही मार्केट में निकली हुई हैं? तो रही होगी। देखिए फैजा, आपको याद होगा कि ये तो हुकूमत में नहीं आना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको भी पता था आपके सारे मेन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, ये सब इलेक्शन हारे हुए थे, तो ये नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन उनको लाने वालों ने रात को 12 बजे डंडा मारा था और 12:30 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इनकी शक्लें आपको अगर याद हो, शहबाज शरीफ की और बिलावल की, तो मेरे ख्याल में बिलावल का भी फ्यूचर कोई नहीं रह गया, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने कैंपेन चलाई थी और जिस किस्म का लोगों को यकीन दिलाया था कि जो भी हो जाए मैं कभी नून लीग के साथ ना बैठूंगा, लेकिन वो फिर बैठ गए ना, वो फिर बैठ गए। बैठ गए। तो देखिए अवाम में बहुत शऊर है। बिलावल साहब का बिलावल साहब का एक मुझे बड़ा उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो फिर वो दोबारा फूल भी बन गए, दोबारा उनके साथ बैठ भी गए। आगे अक्लमंद जो है वो खुद ही समझ जाए। फिर परेशानी हो गई है, बहुत बाशऊर हो चुकी है, ये शेम की बात नहीं होगी, ये जूते भी मारेगी। अच्छा मुझे काजिब साहब ये बताइए, ये जो मोहसिन नकवी साहब जो है पहले वजीर आला पंजाब थे, फिर हम देख रहे हैं कि वजीर दाखिला बन गए, फिर सेनेट में भी वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। फैसल वावडा जिसको MKM ने और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, ठीक है, PMLN ने सपोर्ट किया वजीर दाखिला को, नकवी साहब को। बज़ाहिर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं जी ये हमारे साथ नहीं है, हमारी हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि काकड़ साहब जो है बलोचिस्तान से, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। यानी कि ये ना तो किसी हुकूमत का हिस्सा है ये लोग, ना किसी सियासी जमात का हिस्सा है ये लोग, और ये लोग सेनेट में चले गए। इसका मतलब ये है कि मुक़तदरा ठीक ठाक तरीके से इस वक्त हुकूमत में शामिल है। देखिए फैजा, बात ये है कि ये सब लोगों का इलेक्ट होने का मतलब
آپ یہ لے لیجئے کیونکہ جہاں پر آپ عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی بڑی پرانی یہاں پہ رسم ہے اور چلن ہے پاکستان میں، لیکن یہ والا الیکشن جس طرح جو ہے ایکسپوز ہوا پوری دنیا میں، جس طرح پاکستان کے الیکشن کروانے والوں پر تھو ہو رہی ہے، ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو جو عوام نے جس پارٹی کو ووٹ کیا اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ تو نظر آ گیا نا، وہ تو نظر آ گیا کہ ان کو زیادہ سیٹیں ملی، لوگ نکلے. لیکن کاشف صاحب یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یا یہ جو 2-3 نام سامنے آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ حکومت ان کے ہوتے ہوئے با اختیار ہے یا بس ایک نام کی حکومت ہے، وہ ایک نوکری کر رہی ہے یہ حکومت بھی؟ مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجیے جی پلیز. وہ جو 8 فروری کو جو ووٹ عوام نے بہت بڑی تعداد میں کاسٹ کیا تھا، وہ یہ ان کرپٹ جماعتوں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی اگر اندر ڈال دیجیے، ایم کیو ایم کو لے لیجیے، نہ صرف ان کے خلاف تھا بلکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو الیکٹ کروا کر فیصل واڈا کو اور محسن نقوی کو، اورنگزیب کو اور ایک دو اور دوسرے جیسے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور زیادہ پکا ہو رہا ہے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل حالات کے مطابق اس کے اوپر فوری غور نہیں کرے گی تو پاکستان کے جو حالات ہیں بگڑ سکتے ہیں. ان کو اس کو سافٹ کرنا چاہیے، بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک آخری سوال کاشف صاحب، ایک آخری سوال ذرا شارٹلی اس کا آنسر کر دیجیے گا. بقول شیر افضل مروت صاحب وہ کہتے ہیں جی محسن نقوی صاحب کے بطور وزیر داخلہ راہ ہموار کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ کو ہروا دیا گیا تھا، ایگری کرتے؟ رانا ثناء اللہ ویسے تو ہارا ہے، ظاہر ہے ہارا ہے، لیکن جب جتنی دیر یہ وزیر داخلہ رہا ہے یہ ان کے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پہ تھے. آج شہباز شریف بھی ان کے پیرول پہ ہے. اور پاکستان کا بڑا میں کہتا ہوں کہ بڑا مسخہ خیز سچویشن ہے کہ اس کیلیبر کا شخص جو ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو وہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے. تو ہو سکتا ہے لیکن عوام قبول کریں گے نقوی کو. میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں اور اپنا جواب بھی دیتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں عوام ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے. اور ایک چیز اور لاسٹ میرا نوٹ لے لیجئے، کیونکہ جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے اور جو عدلیہ کرنے جا رہی ہے، اب عید کے بعد جو ہے عدلیہ کے فیصلے بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. وہ انفلوئنس نہیں رہے گا جو پہلے تھا، ان سے جو دوست سے فیصلے کروائے جا رہے تھے. یہ میرا بالکل وجدان، پولیٹیکل وجدان بتا رہا ہے. اچھا وہ فیصلے ڈیفرنٹ آئیں گے. اب فیصلے ڈیفرنٹ آئیں گے. جی بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے. جو انتخابات کی تحریک انصاف چاہ رہی ہے، اس نے بائیکاٹ کر دیا، وہ چاہ رہی ہے کہ وہ ملتوی کروا دیے جائیں کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. کے پی میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، وہاں سے سینیٹرز منتخب نہیں ہوئے ریزرو سیٹ کے ایشو کی وجہ سے. تو لہٰذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. سب پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میں جہاں نئی سیاسی جماعت، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، شاہد خاقان عباسی نئی سیاسی جماعت کا بنانے کا انہوں نے اعلان تو کیا تھا، اب اس کو رجسٹرڈ بھی کروانے کے لیے ان کے معاملات چل رہے ہیں. تو ناظرین اس سیاسی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن شاہد خاقان عباسی کا جو اپنا ایم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل جو ہے وہ حل کرنے ہیں. یہ سیاسی جماعت جو ہوگی کس حد تک ملکی مسائل حل کر سکے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور ہم دیکھیں گے. لیکن اس سب کے ساتھ جہاں پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کو کل چیئرمین سینٹ منتخب کروانے کے لیے کوشاں ہے، وہ اس امید میں بھی ہے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے. کیا پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینٹ آئے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اور بھی امید میں بیٹھے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.